وجہہ للہ، وجہ کا مطلب وجہ اصل ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو سب سے پہلے سامنے آتی ہے۔ چہرہ سب سے پہلے سامنے آتا ہے تو اس کو وجہون کہا جاتا ہے۔ منزل انسان کے سامنے ہوتی تو منزل کو بھی وجہون کہتے ہیں۔ منزل پر جانے کے لیے مقصد انسان کے ذہن میں ہوتا ہے تو مقصد کو بھی وجہون کہتے ہیں۔ جو آپ قرآن میں پڑھتے ہیں نا، وجہہ وجہ اللہ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، سورۃ الرحمن میں تیرے رب کا وجہ باقی رہنے والا ہے، باقی ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ وہاں پر ترجمہ کرتے ہیں اللہ کا چہرہ باقی رہنے والا ہے۔ اور پھر جب چہرہ آپ نے بیان کر دیا ہے، جگہ آپ نے پیش کر دی ہے، راستہ آپ نے دکھا دیا ہے، تو آپ روکنے والے کیسے بن سکتے ہیں کہ آپ اس کے لیے چہرہ ثابت نہ کریں؟ آپ نے جب چہرہ ثابت بیان کر دیا ہے کہ اللہ کا چہرہ ہے، بنا وہ خود لے گا سامنے والا، آپ کو بیان نہیں کرے گا، لیکن ذہن کے اندر اس کی تصور قائم ہو گیا کہ ہاں چہرہ تو ہے۔ اور پھر روایتی طبقہ تو ہر بندے کے لیے سامان فراہم کرتا ہے سہولت کے، وہ کسی کو خالی نہیں چھوڑتا، اس کے پاس ہر بندے کی مراد بر آتی ہے۔ وہ ایسے بابا کا مزار ہے جہاں کسی کی منت خالی نہیں جاتی ہے۔ تو روایتی طبقے نے اور آسانی پیدا کر دی۔ صحیح بخاری کی روایت کتاب و توحید کے اندر ہے غالباً، وہ کس سے روایت ہوگی؟ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ جتنی روایتیں بیان کرتے ہیں ان کے پاس ایک ہی نام رہتا ہے، صحابہ کا ابو ہریرہ۔ تو روایت بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے آدم کو اپنی صورت پہ پیدا فرمایا۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ ہم جب وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، آپ نے چہرہ ترجمہ کر دیا، اس کا سامنے والا تیار کر لے گا۔ میں نے آپ سے کہا نا یہ تو وہ بابا کا مزار ہے جس کے اوپر ہر بندے کی، ہر منت والے کی منت جو ہے بر آتی ہے، کہ اللہ نے آدم کو اپنی صورت پہ پیدا فرمایا۔ بس یہ روایت میں بیان کرنا تھا۔ اور جو ہمارا جو مذہبی طبقہ کہہ رہا ہوں میں، یہ جو حدیثی طبقہ ہے، روایتی طبقہ، یہ شروع ہو گئے، کام پہ لگ گئے۔ 2 3 پیجز کی شرح لکھی جا رہی ہے اس روایت کے اوپر، کوئی کچھ، کسی کے اقوال، اس نے یہ کہا۔ اللہ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، قرآن فرما رہا ہے لیس کمثلہ شیء فلا تضربوا للہ الامثال۔ آپ ذرا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہم جب کسی کو 2 طریقے سے جانتے ہیں، کسی بھی چیز کو، پہلا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز کا مشاہدہ کر لیں، دیکھ لیں، اور دیکھ کے اپنے حواس سے ذریعے اس کو اپنے اندر جذب کر لیں۔ اللہ نے فرمایا لا تدرکہ الابصار، بصارتیں تمہاری بصارتیں اللہ کا ادراک کر ہی نہیں سکتی ہیں۔ تو پہلی بات تو بالکل ختم ہو گئی کہ آپ کی بصارتیں جو ہیں وہ اللہ کا ادراک کر ہی نہیں سکتی ہیں، یعنی مشاہدہ آپ کا فعل ہے اللہ کے آگے، مشاہدے کے ذریعے آپ اللہ کو نہیں جان سکتے۔ یہاں اللہ نے اس بات کی بالکل نفی کر دی۔ پھر دوسری جگہ پر بیان فرمایا لیس کمثلہ شیء، دوسرا طریقہ سمجھنے کا یہ ہوتا ہے کہ آپ مشاہدہ نہ کریں، آپ کسی کے مثل کر کے اس کو سمجھنا کوشش کریں کہ وہ ایسا ہوگا۔ تو اللہ نے فرمایا لیس کمثلہ شیء، اس کے مثل بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو آپ پھر اس کے بارے میں نہ تو تخمینے لگا سکتے ہیں، نہ گمان کر سکتے ہیں، نہ ہی کوئی حتمی بات قرار دے سکتے ہیں، کیونکہ نہ تو آپ کا مشاہدہ ہے اور نہ ہی آپ کے پاس اس کی کوئی مثل موجود ہے۔ دونوں طریقے سے انسانیت فیلے اللہ کے بارے میں۔ تو آپ پھر تعریف کی بات کیسے کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں نا معرفت الہی حاصل ہو گئی، یہ صوفیزم کے اندر بڑی مشہور اصطلاح ہے، اس کو تو معرفت الہی حاصل ہو گئی۔ او بھائی، معرفہ کا مطلب ہوتا ہے تعریف سے نکلا ہے معرفہ۔ معرفت کا مطلب ہوتا ہے کسی کی پہچان حاصل کر لینا، کسی کو جان لینا۔ وہ 2 طریقے سے ہوتا ہے، یا تو مشاہدے سے آپ دیکھ لیں اپنی حواس کے ذریعے، یا آپ کسی کے مثل قرار دے کے اسے سمجھ لیں۔ دونوں ہی طریقے فعل ہیں، تو معرفت حاصل کیسے ہوگی آپ کو؟ ہمارے ہاں جو الحمدللہ کا ترجمہ کیا جاتا ہے تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، تو آپ کو تعریف حاصل ہی نہیں ہوئی ہے، تو آپ نے ترجمہ غلط کر دیا اس کو تعریف کا۔ اللہ کی تعریف کرو، اللہ کی تعریف کیسے کریں گے؟ نہ تو وہ کسی چیز کی مثل ہے، نہ ہی ہم اس کا ادراک کر سکتے ہیں، تعریف کریں گے کیسے؟ ہم تو صرف اس کی صفات بیان کر سکتے ہیں، اس کی صفات جیسے کہ اس نے بیان کی ویسے بیان کر سکتے ہیں بس۔ اس کی ذات کیسی ہے ہمیں کیا پتہ؟ غیر محسوس غیر مرئی ذات ہے،
نہ اس کی کوئی مثل ہے، تو ہم اس کی ذات کے بارے میں بیان کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ تعریف کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ اللہ کی پہچان گواہ کیسے سکتے ہیں کسی کو اس کی ذات کے بارے میں؟ جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے، تو ہم اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں، یہ صفات کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے، تو آپ تو اللہ کی ذات کی تعریف کیسے بیان کریں گے؟ آپ نے دیکھا ہے کیا اس کو؟ یا آپ نے کوئی مثل دیکھی ہے اس کی؟ تو اللہ نے تو قرآن میں بہترین انداز کے اندر نفی کر دی ہے اس چیز کی، اور روایات نے جو ہے وہ بیان کر دیا کہ اللہ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا ہے۔ تو اپنی صورت کا مطلب کیا ہوا؟ کہ اللہ کی بھی دو آنکھیں ہیں، ایک ناک ہے، دو ہونٹ ہیں، زبان ہے، دو کان ہیں اور سر ہے۔ پھر آپ نے اللہ کی ذات کے بارے میں یہ ثابت کر دیا کہ آپ اللہ کے بارے میں جانتے ہیں کہ اللہ کی ذات کیسی ہے، تو قرآن کی ڈائریکٹ نفی ہو رہی ہے۔ پھر اگر آپ کو دیکھنا ہے کہ اللہ کیسا ہے تو بولو ہاں میرے جیسا ہے۔ صورت میں چینجنگ ہو سکتی ہے، جیسے کہ آپس میں شکلیں نہیں ملتی، پیٹرن سیم ہے، جیسے کہ میں ہوں، میرا چہرہ ہے تو اللہ بھی ایسا ہے۔ روایات یہ بتا رہی ہیں، روایات یہ بتا رہی ہیں آپ کو کہ آپ کو جس کو بیان کرنا ہے اللہ کے ساتھ مجھے دیکھ لو یا انسانوں کو دیکھ لو، کیونکہ انسان جیسے ہیں ویسی اللہ کی ذات ہے، ایسے ہی اللہ کا چہرہ ہے۔ اور پھر قرآن کے اندر جہاں جہاں کچھ ایسی جگہیں آئی ہیں بِأَعْيُنِنَا، جب نوح رسول اللہ کو بیان فرمایا کہ تم کشتی بناؤ بِأَعْيُنِنَا، آیون کہتے ہیں آنکھوں کو، وہاں ترجمہ کر دیا ہماری آنکھوں کے سامنے، تو آنکھیں بھی ثابت کر دی، چہرہ ثابت کر دیا، روایات نے چہرہ بتا دیا، چہرہ کیسا؟ انسانوں سے چہرہ اللہ کا، آنکھیں ثابت کر دی۔ پھر جہاں پر وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ، آسمان کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، وہاں پر ہاتھ ثابت کر دیے۔ پاؤں کی بات رہ گئی تھی، میں نے کیا بتایا؟ روایات بابا کا وہ مندر مزار ہے، وہ جگہ ہے جہاں پر ہر شخص کی منت بر آتی ہے، ہر شخص کی منت پوری ہو جاتی ہے، جو اس سے سوال کرے گا وہ اس کے سوال کا پورا جواب دے گا، اس کو سہولت فراہم کرے گا۔ ہر شخص کی، ہر فرقے کی، ہر مذہب کی، ہر انسان کی تسکین کا سامان فراہم کیا ہے روایت نے، اتنا بڑا دل ہے روایت والوں کا۔ پاؤں رہ گیا تھا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر روایت لکھی ہوئی ہے کہ جب دوزخ جو ہے وہ بھر جائے گی، یا دوزخ جو ہے اس میں اتنا بڑا طبقہ ڈال دیا جائے گا، میں شاید غلط بول گیا ہوں، جب دوزخ کے اندر بہت بڑا طبقہ ڈال دیا جائے گا اور دوزخ سے پوچھا جائے گا کیا اور بھی تیرے اندر گنجائش ہے بندوں کی؟ تو وہ کہے گی ہاں کیا اور بھی ہیں؟ تو پھر اللہ اپنا پاؤں رکھ دے گا اس کے اوپر، یہی رہ گیا تھا نا، پاؤں بنا دیا انسان کے لیول کے اوپر، لیا انسان کے لیول کے اوپر، جیسا انسان ہے ویسی اللہ کی ذات ہے۔ اگر آپ کو اللہ کی ذات پہچاننی ہے تو آپ انسان کو دیکھ لیجئے۔ تو پھر ہم جو بت بنا کے پوج رہے ہیں وہ غلط تو نہیں کر رہے ہیں، وہ چلتی پھرتی تصویر نہیں بنا رہے ہیں، وہ ایک ساکت اور جامد تمثیل کی پوجا کر رہے ہیں۔ جامد تمثیل، بت سامنے رکھ کے اس کو خدا کو مان کر رہے ہیں۔ آپ نے تو چلتی پھرتی تصویریں بنا رکھی ہیں خدا کی، آپ نے تمثیلیں جو ہیں وہ چلتی پھرتی، انسان جو ہے وہ اللہ کی تمثیل ہے، چلتی پھرتی تمثیل ہے نا یہ، وہ جامد رکی ہوئی جمی ہوئی ایک جگہ پہ۔ وہ پوچھتے بھگوان کیسا؟ بولتا بھگوان ایسا ہے۔ آپ سے پوچھتے ہیں اللہ کیسا ہے؟ بولتا اللہ ایسا ہے انسانوں کی طرح، اس کے پاؤں بھی ہے، پنڈلی۔ چلیے صحیح بخاری کی روایت، میں نے کہا نا بخاری میں سب مل جائے گا آپ کو، بخارا میں بڑی محنتیں ہوئی، اس کی صنعتیں تھیں، صنعت کاریاں ہوتی تھیں، جس طرح ہمارے یہاں بیٹھ کے چیزوں کے بارے میں پلاننگ ہوتی ہے نا، آج جو سائنس ترقی کر رہی ہے اور یونیورسٹیز میں بیٹھ کے جو ہے وہ نئی تحقیق کی جاتی ہے، بجلی بنانی ہے، موبائل کو کیسے ایڈوانس کرنا ہے، اور ہر پرائے سے دیکھا جاتا ہے، پھر کو جانچا جاتا ہے لوگوں کو دیکھ کر کہ اس میں کوئی غلطی تو نہیں آ رہی ہے۔ ایسی صنعتیں تھیں ان لوگوں کی، مسانے تھے ان لوگوں کے روایتیں گھڑنے کے، کوئی پہلو باقی رہنا نہیں چاہیے۔ ہم نے وہ گھڑا ہے، اس کے بارے میں یہ بھی گھڑ دیں کچھ نہ کچھ۔ غیر مجسم ذات کو مجسم بنا کے پیش کر دیا گیا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت میں لکھا ہوا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کی پنڈلی سے کپڑا ہٹا دیا جائے گا، اللہ کی پنڈلی سے کپڑا ہٹا دیا جائے گا، تو پنڈلی میں ثابت ہو گئی، اور جتنے ایمان والے ہیں وہ سجدے میں گر جائیں گے، جو ایمان والے نہیں ہیں ان کو سجدے کی توفیق نہیں ہوگی۔ بتائیے،
اور اس کو کم بختوں نے آیات سے منسوب کر دیا. قرآن میں آیت آئی یوم یکشف عن ساق، جس دن پنڈلی سے کپڑا ہٹا دیا جائے گا، اس کو اللہ سے منسوب کر دیا، جبکہ یہ محاورہ ہے کہ کسی کے عیوب کو سامنے لایا جائے گا. عربی زبان کا محاورے کو اللہ کی اس کی ذات سے فٹ کر دیا اور پنڈلی بھی ثابت کر دی. اسی طرح مجھے ایک اور ذہن میں آ رہا ہے، یہ اس کی روایت مجھے ذہن میں نہیں آ رہی ابھی، اس کی بھی کہیں نہ کہیں ہوگی. ہاں کپڑا بھی ثابت ہو گیا، پنڈلی سے کپڑا آیا تو کپڑا، یعنی اللہ کپڑا ہی پہنتا ہے. یہاں تک بس نہیں کیا ہے. صحیح بخاری کی روایت، میں نے کہا نا بخارا میں بڑے بڑے صنعتیں تھیں، ٹھیکیدار تھے یہ روایتیں گھڑنے کے، ان کو ٹھیکہ ملا تھا. میں نے آپ کو سامنے پہلے ذکر کیا تھا کہ ان کے معاش کا معاملہ حل کیسے ہو رہا ہے. بھائی ایک بندہ آپ کہہ رہے ہو کہ پوری زندگی اپنے سفر میں گزار رہا ہے، معاش کون دیکھ رہا ہے؟ بھائی بچے کون دیکھ رہے ہیں؟ کما کیا رہا ہے؟ کھا کیسے رہا ہے؟ معاش کی ضرورت تو انسانیت کو ہمیشہ سے، کمائے گا نہیں تو کھائے گا کہاں سے؟ بچوں کو کون دیکھے گا؟ تو معاش کے مسئلے لوگوں کے ہاتھ میں تھے. وہ کہتے تھے تم ہمارے پاس نوکر ہو، تم معاش کی فکر کیوں کرتے ہو؟ تم تو روایتیں گھڑو نئی طریقے کی. تو بخاری کے اندر روایت لکھی ہوئی ہے کہ وہ طویل روایت ہے نا کہ سجدے میں سر جھکایا اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بولا مانگو کیا مانگتے ہو، اور بہت بڑا طبقہ جو ہے وہ دوزخ سے جنت کے اندر داخل کر دیا گیا. آخر میں بیچارہ ایک بندہ رہ گیا، وہ پتہ نہیں کون اللہ کا بندہ ہے جو رہ گیا، جو اس کو اس نے بیان کیا روایت میں، پتہ نہیں کون ہے وہ. اس کو بھی یہ لوگ کہیں گے کہ شاید یہ امت محمدی کا ہی ہوگا، کیونکہ ہمارے پاس سفارشیں جنتیں صرف ہمارے لوگوں کے لیے ہیں. ہمارے ہاں جتنی سفارش محمد رسول اللہ کریں گے وہ صرف ہماری کریں گے. اور جب روایات بیان کرتے ہیں نا، یہ والی جو میں بیان کر رہا ہوں، اس روایت میں لکھا ہوا ہے کہ ہر نبی کے ماننے والے محمد رسول اللہ کے پاس آئیں گے. یہ آپ نے شاید ذہن میں آ گئی ہوگی کہ تمام لوگ پہلے آدم کے پاس جائیں گے، آدم کہیں گے میں نے غلطی کی ہے تم ان کے پاس جاؤ. وہ موسیٰ کے پاس جائیں گے، موسیٰ کہیں گے میں نے مکہ مار دیا تھا. موسیٰ بھیجیں گے عیسیٰ کے پاس، عیسیٰ کہیں گے کہ تو آپ جائیے محمد رسول اللہ کے پاس. تو کائنات میں جتنے بھی انسان ہیں وہ سارے کے سارے کہاں جا رہے ہیں؟ محمد رسول اللہ کے پاس. کس چیز کے لیے؟ سفارش کروانے کے لیے. اور محمد رسول اللہ سجدے میں گر جائیں گے. آپ روایت کی درو گوئی دیکھیں ذرا، محمد رسول اللہ سجدے میں گر جائیں گے. اور جب ان سے پوچھا جائے گا کہیے کیا کہتے ہیں؟ کہیں گے میری امت. یعنی اللہ کے رسول کو انہوں نے کیسا بنا کے پیش کیا ہے. میں نے کہا تھا نا ایک مرتبہ پیش کروں گا میں اللہ کے رسول کے بارے میں، کیسا اللہ کے رسول کی شخصیت کو داغدار کیا ہے ان لوگوں نے روایت کے ذریعے. محمد رسول اللہ کے بارے میں آپ پیش کر رہے ہیں کہ تمام کائنات کے لوگ ان کے پاس جا رہے ہیں، اور جب ان کو اللہ فرما رہا ہے کہ اب آپ بتائیے کیا مانگتے ہیں، تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ میری امت. آپ کے پاس تو سائل تو پوری کائنات کے انسان تھے، ان کو کون پوچھے گا؟ آپ تو ان کی سفارش میں سجدے میں گرے تھے. تو درو گوئی کی ہے اللہ کے رسول کی شان کے بارے میں، اللہ کے رسول کی شان کو داغدار کیا گیا ہے اس طریقے سے. تو پتہ نہیں کون شخص تھا، وہ ہوتا ہی عیسیٰ رسول اللہ کا ماننے والا ہو جس کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا. روایت کے اندر لکھا ہوا ہے نا، اس میں کوئی ٹھپے تو ہی لگے ہوئے کہ یہ امت محمدی کے بندے یہاں والے آ جائیں، یہاں والے آ جائیں، یا انہوں نے پگڑیاں پہنی ہوئی ہیں ہری سبز کالی پیلی نیلی، جیسے کہ آج مذہبی طبقہ والا بندہ ہے. تو اس شخص کو دوزخ سے نکال کے جنت اور دوزخ کے بیچ میں کھڑا کر دیا. آپ تماشے دیکھیں ذرا، تماشے دیکھیں روایت کے اندر. یہ اللہ تعالیٰ جس کے بارے میں فرماتا حکیم عزیز علیم غافر ذنب، غافر الذنب ہے، کیسی اس نے اونچی اپنی مثالیں، اپنی صفات بیان کی ہیں. مثالیں کہہ رہے ہیں غلطی سے، صفات بیان کی ہیں. اور روایت نے کیسے کیسے تماشے کروائے ہیں. روایت کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ سے نکال کر جنت کے درمیان میں جنت سے قریب میں کھڑا کر دے گا، یعنی کہ کچھ فاصلے کے اوپر. بھائی کیوں؟ اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے. جس طرح ہمارے ہاں وہ بتاتے ہیں نا کہ وہ خدا جو بھگوان، خدا کہہ رہا ہوں بھگوان، خدا تو فارسی کا ورڈ ہے بھگوان، کیونکہ ہندو ایسی کہانیاں بتاتے ہیں. بھگوان کی لیلا ہے یہ، بھگوان کی لیلا نرالی ہوتی ہے، یعنی کہ بھگوان کا یہ کھیل تماشا ہے. وہ یہی کہتے ہیں یہ سب دنیا جو ہے یہ تو
کھیل تماشا ہے. یہ تو بھگوان جو ہے کھیل کر رہا ہے اور ہم جو ہیں ایک پتلے ہیں جو چلے آ رہے ہیں اس کے مطابق. جب اس کی مرضی ہوگی ختم کر دے گا. لا کے کھڑا کر دیا, اب وہ کہہ رہا یا اللہ مجھے اس سے قریب کر دے, تو نہیں یہاں تک تو پہنچا دیا, تھوڑا اور قریب کر دے, جنت کی ہوائیں آنا شروع ہو جائیں گی, مجھے قریب کر دیا. پھر وہ بولتا ہے یا اللہ اب تو نے قریب کر دیا, جنت کی ہوائیں بھی آ رہی ہیں, خوشبو بھی آ رہی ہیں, اب جب نے اتنا کر دیا ہے تو مجھے جنت میں داخل فرما دے. اللہ ہنسے گا. ہنسنا بھی ثابت کر دیا روایت کے ذریعے. ہنسے گا اور ہنس کے جو ہے وہ جنت میں اس کو اٹھا کے داخل کر دے گا. یعنی جیسا وہ کسی بھی بادشاہ کے بارے میں گمان کرتے تھے کہ بادشاہ جو ہیں مداریوں کو, فنکاروں کو, جوکرز کو دیکھ کر خوش ہو جایا کرتے تھے اور پوری کی پوری جاگیریں جو ہیں ان کے نام کر دیا کرتے تھے خوش ہونے کی وجہ سے. تو ایسا اللہ تعالیٰ کے بارے میں انہوں نے پیش کیا ہے کہ ایک جوکر نما شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک کھیل تماشا کر رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ خوش ہو رہا ہے, ہنس رہا ہے, اور ہنس کے بولا ٹھیک ہے میں تو جنت میں داخل کر دیتا ہوں. یہ میں نے آپ کے سامنے ابھی ہنسنا بیان کیا ہے, اور اس ہنسنے کے اندر پورا کا پورا ایسے الفاظ بیان ہوئے ہیں جیسے کہ انسانوں کے لیے بیان ہوتے ہیں. ابھی کچھ رہ گیا ہے نا, ابھی انگلیاں بھی رہ گئی ہیں. ایک روایت میں لکھا ہوا ہے کہ یہ تمام جو نا اللہ کی انگلیوں کے درمیان میں ہے. تو آپ نے مجسم بنا کر پیش کر دیا ہے. وہ سامنے والے کو بولتے ہیں آپ بت نہیں بناؤ, پتلے نہیں بناؤ, بھگوان کو بنا کر نہ پوجو. او بھائی بھگوان بنا کر پوجا جائے یا تصورات میں پوجا جائے, بھگوان تو بھگوان ہوتا ہے. مجسم ذات کو پوجنا تو پھر آپ تصور میں پوجیں یا پھر آپ اپنے سامنے اس کا ایک پتلا بنا کر پوجیں. تو اس طریقے سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ باتیں بیان کی ہیں. تو بات کہاں چل رہی تھی کہ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ, کہ وجہ کو اللہ کا چہرہ قرار دیا اور پھر اس کے مطابق تمام چیزوں کو روایات کے ذریعے روایات کے رنگ میں ڈھالنا شروع کیا. اور کیا اللہ کی ذات کو بنا کر پیش کیا ہے ان روایتوں نے اور اس مذہبی فرقے نے تمام دنیا کے اندر.